السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون میں کیا چل رہا ہے؟ لاہور کے ڈویژن سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز کب ہوں گے؟ مسلم لیگ نون کی ایسی کون سی پالیسی ہے کہ وہ میڈیا سے کترا رہی ہے اور ان کی آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ رانا مشیر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما۔ رانا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ رانا صاحب کیا چل رہا ہے لاہور میں؟ آئی پی پی بھی آ گئی آپ کے مد مقابل، آزاد بھی ہیں اور تحریک انصاف والوں کو وہ کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو 2018 میں جو لی گئی تھی، اس کے بعد جو ملک اور قوم کا حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو آج بھی ہم یہ مطالبہ اور کسی جماعت کا نہیں، صرف مسلم لیگ نواز کا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور وہ محرکات جنہوں نے آج یہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کو پیدا کیا، ان کا پہلے تدارک ہونا چاہیے۔ اور جو الیکشن لڑنا ہر ایک کا حق ہے، آئی پی پی، باقی جماعتیں بالکل الیکشن لڑیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے جو جیتے اس کو پھر فیصلے کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ سمپل۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میں دیکھا ہوں کافی کنفیوز دکھائی دے رہی ہے، میڈیا سے بھی کترا رہے، نواز شریف صاحب بند کمروں میں میٹنگ کرتے ہیں، انڈور انتخابی مہم ہے، آؤٹ ڈور انتخابی مہم نظر نہیں آتی مسلم لیگ نون اور نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنی بڑی گراس روٹ لیول پر ایکسرسائز مسلم لیگ نواز نے کی ہے، آپ دیکھیں کہ 40,000 سے اوپر لوگوں نے اپلائی کی ہے، 700 سے زیادہ درخواستیں صرف خواتین کی آئی ہوئی ہیں۔ مطلب جتنے بڑے لیول پر پی ایم ایل این اور اس وقت انٹرویو چل رہے ہیں، مطلب ایک سیٹ جو ہے اس کے اوپر سرویز بھی کرائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بہترین کینڈیڈیٹ کو بھی لایا جا رہا ہے، اور یہ ایکسرسائز اس مہینے کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جلسوں کا شیڈول ہے اور آپ کو جلسے نظر آئیں گے۔ رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ 2018 میں مجھے یاد ہے کہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بن رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق تو کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو بہت کلیئر ہوں اس کے اوپر، ہم مشرف کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا، ہم نے کسی آئینی ادارے کی باؤنڈری کو کراس نہیں کیا۔ تو یہاں پر سیاسی جدوجہد کرنا رائٹ ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ریڈ لائن کو کراس کیا، جو ریڈ لائن کرتے تھے نا، تو ریڈ لائن جو ہے یہ جی ایچ کیو، یہ حملے، یہ سارا کچھ اداروں پر حملے، پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکنا، یہ سیاسی جن لوگوں کا کام ہے، یہ دہشت گردوں کا کام ہے۔ تو پاکستان کے اندر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی، تو پھر سیاسی لوگوں میں اور انتخابات ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بلہ ہونا چاہیے میدان میں؟ نشان بلے کو ایز نشان بالکل ہونا چاہیے۔ مطلب میں سیاسی کارکن ہوں، سیاسی جدوجہد کرنے والے لوگوں کو آج بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن وہ نہ صرف جنہوں نے لائن کراس کی تھی ان کا سختی سے تدارک ہونا چاہیے، اور باقی اگر کوئی لڑتا ہے تو اس کو لڑنے دینا چاہیے۔ دوسرا یہ فرمایا، آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ نے پہلے آپ ہمیشہ ایم پی اے سے الیکشن لڑتے رہے اور آپ نے پنجاب میں بطور وزیر بھی بڑا زبردست کام کیا، کیا آپ وفاق میں جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر؟ ابھی میرا اپنا دل تو پنجاب میں ہی ہے، کیونکہ ساری عمر پنجاب کی پالیٹکس کی ہے، لیکن پارٹی کی طرف سے مجھے اس دفعہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کاغذ جمع کرائے جائیں، تو وہ میں پارٹی کا حکم ہے جمع کراؤں گا، لیکن میری پریفرنس آج بھی پنجاب ہی ہے۔ اور میاں صاحب نواز شریف صاحب نے بھی سنا کاغذات لیے، شہباز شریف صاحب نے بھی لیے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کاغذات لیے، وہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے پنجاب میں نون لیگ کی کون سی کیبنٹ متوقع ہے جب بھی انتخابات ہوتے ہیں؟ نون لیگ کی کیبنٹ جو ہے اس دفعہ ینگ اینڈ اولڈ کا خوبصورت امتزاج ہوگا، آپ کو نئے چہرے بہت نظر آئیں گے، ینگ لوگ بہت نظر آئیں گے، افیکٹو اور ایکٹیو کام کرنے والے، کیونکہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ خواتین زیادہ منسٹری میں ہوں گی آپ کو لگ رہا ہے؟ خواتین کا بھی یہ رائٹ ہے، ہوں گی، بالکل ہوں گی، اور میرا تو خیال ہے چیف منسٹر بھی خاتون ہوگی۔ اچھا، اس کا مطلب چیف منسٹر خاتون ہوگی تو پھر پنجاب میں وزیر اطلاعات بھی خاتون ہوگی؟ دیکھیں، جب چیف منسٹر آتا ہے تو اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ خود لے کر آئے، تو وہ جب جو بھی آئے گا وہ اپنی کیبنٹ اپنی لے کر آئے گا، اپنے قریبی ساتھیوں کو لے کر آئے گا۔ اچھا، دوسرا یہ فرمائے سر کہ آئی پی پی کے ساتھ مذاکرات چلے تھے، اس ٹائم کہاں پہ اسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ علیم خان صاحب بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں،
जहाँ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कागजात लिए हैं और शायद वो स्वयं जवेद भी पीटीआई की तरफ से लड़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आईपीपी के साथ वो मामला रुक गया या अभी अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प नहीं हुई या डिस्कशन चल रही है? इलेक्शन और सियासत में तो आप कभी दरवाजे बंद नहीं करते हैं, रोज एक नया सिनेरियो क्रिएट होता है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, फाइनल क्या होगा ये सबकी मुशावरत चल रही है। काफी मुश्किल नहीं पेश आ रही राणा साहब इस दफा? कई वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत जाने दी, कुर्बानियां दी, रात दिन सर्दी गर्मी देख के बाहर निकले, खवातीन भी उसमें शामिल है और आपने भी बड़ी कुर्बानी दी, आपकी अहलिया ने भी, आपके बच्चों ने भी, और क्या आप नहीं समझते कि उनका भी राइट बनता होगा? और फिर सीट एडजस्टमेंट के मामला भी, फिर दुश्मनियां भी, जिनको आप टिकट नहीं देंगे, नाराजगियां भी, कितना मुश्किल पेश आ रहा होगा? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस वक्त हमारे पास एक एक सीट के ऊपर एवरेज 15-15 दरखास्तें आई हुई हैं। अब इनके अंदर वो साथी और दोस्त भी हैं जिन्होंने बेताशा कुर्बानियां दी हैं, वो साथी भी हैं जो हमारे हमदर्द तो रहे लेकिन थोड़ा पीछे रहे हालात की वजह से। तो ये फैसला तो पार्टी ने प्योरली मेरिट पे करना है, कमेटियां बनी हुई हैं, नीचे सर्वेस भी हो रहे हैं, तो जो बेहतरीन बंदा या बंदी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से होगी उसको टिकट मिलेगा। आप क्या समझते हैं कितनी सीटें ले सकते हैं पंजाब में नेशनल असेंबली की? देखिए, मैं तो पहले दिन से आपको मेरी अपनी जो असेसमेंट है, सिर्फ पंजाब के अंदर हम 80 से ऊपर ही जो नेशनल असेंबली की ये तो आज नहीं, ये तो आपने तकरीबन 2 माह कबल ये बात बताई थी कि हम 80+ देंगे, और आज जब हवाई सारी मुस्लिम लीग नून की बनती दिखाई दे रही है और तमाम मुखालफिन को भी जेर ही कर दिया, गायब कर दिया गया, तो आप क्या समझते हैं अब आपके पास कितनी सीटें मुतवक्किल हैं? मैं मोहतात हमेशा रहा हूँ। पंजाब के अंदर हुकूमत भी PMLN बनाएगी और पंजाब की सीटों की बुनियाद पे इतनी ओवरवेलमिंग सीटें मिलेंगी कि वफाक के अंदर भी PMLN और सिंध में आपका बड़ा सिंध में रोल रहा है, आप बड़ा वहाँ पर कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, आपको याद होगा। सिंध के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के लोग वहाँ पे छुटकारा चाहते हैं, मैं सिंध में कोलिशन गवर्नमेंट देख रहा हूँ। और बलोचिस्तान के हवाले से जो आए थे वो तो बिल तितर बितर हो गए जिसे कहते हैं, तकसीम होगी वहाँ पर भी? कोई तकसीम नहीं है, जो हमने जो अपनी वर्किंग की हुई है वो हमारे साथ खड़े हैं। बलोचिस्तान आज नोट कर लें, बलोचिस्तान में भी कोलिशन गवर्नमेंट होगी जिसमें मेजॉरिटी पार्टनर PMLN होगा। बहुत शुक्रिया जी। राणा मुर्शिद अहमद साहब, मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, आपने इजहार ख्याल सुना, थैंक यू।